السلام علیکم. میں محمد عرفان رومی میرا یوٹیوب چینل. پلیز اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں زیادہ سے زیادہ. آپ لوگوں کا ساتھ بہت امپورٹنٹ ہے، ساتھ آپ لوگوں کا ہونا چاہیے، حوصلہ افزائی ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ میں یہاں پہ بالکل نیو ہوں، مجھے ابھی 2 دن غالباً ہوئے ہیں. آج 11 اکتوبر 2021 اور صبح کے تقریباً 6:30 کا ٹائم ہو رہا ہے. گھڑی نظر نہیں آ رہی. رات سے جاگ رہا ہوں، نیند آ نہیں رہی، اور وائف جو ہیں وہ گئی ہوئی ہیں اپنے گھر. ان کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اپنے سسرال اور ان کے میکے. تو بچے سو رہے ہیں دوسرے کمرے میں، اور کیونکہ بچے ساتھ جاتے نہیں ہیں، کیونکہ یہ بھی مسئلہ ہے. آگے جب بات ہوگی تو انشاءاللہ پھر اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا جی، تو بات چل رہی تھی ہماری، میری جو لائف کی سٹوری ہے وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. باتیں تو بہت ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور آپ لوگوں سے تعارف بھی ہوتا رہے گا، جان پہچان بھی ہوتی رہے گی. اب ظاہر سی بات ہے کہ یوٹیوب فیملی میں ہم شامل ہو گئے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں سے تعارف ہوتا رہے گا. جیسے جیسے آپ لوگ کامنٹس کریں گے، آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں، جو بھی آپ کے مطلب دماغ میں سوال ہو، آپ بے جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور ممکن ہوا میں انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دوں گا. ایک بلکہ باقاعدہ ویڈیو بناؤں گا کویسچنز آنسر کی، جیسے اور یوٹیوبرس بنا رہے ہیں. میں اصل میں یوٹیوب دیکھتا ہوں، لیکن یوٹیوب چینل میں نے فرسٹ ٹائم بنایا ہے. اور مجھے باخدا آپ یقین کریں، میری وائس سے آپ کو شاید ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں کوئی گاؤں دیہات کا نہیں، میں ایک پڑھا لکھا ہوں، ایجوکیٹڈ ہوں. تو مجھے تو سب کچھ پتہ ہوگا. باخدا مجھے نہیں پتہ، مجھے اس یوٹیوب کا یوں بھی نہیں پتہ. میں صرف دیکھنے کی حد تک، ویڈیوز دیکھنے کی حد تک میں یوٹیوب کو جانتا ہوں. باقی مجھے نہیں پتہ. یہ چینل بھی بس میں نے بنا لیا دیکھ دیکھ کے لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ کو. اور اب یہ ہے کہ اسی میں سے میں ویڈیوز وغیرہ دیکھوں گا یوٹیوب میں صحیح، اور پھر دیکھتا ہوں کہ کچھ سیکھ پاتا ہوں نہیں سیکھ پاتا. کچھ سافٹ ویئر وغیرہ شاید ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جیسے کہ وہ تھمبنیل بنتا ہے، وہ بھی مجھے نہیں آتا بنانا. پھر اس میں اگر میں وائس کر رہا ہوں تو ایڈیٹنگ ہوتی ہے، کچھ ویڈیوز جیسے چلتی رہیں، تصاویر چلتی رہیں، اور میں وائس بھی کرتا رہوں، تو وہ بھی مجھے نہیں آتا. کیونکہ میں اکیلا ہوں اور کسی کو زیادہ سے شامل کر نہیں سکتے، کیونکہ لائف کی بات ہے، اور پھر میں کر بھی نہیں پاؤں گا اتنا کانفیڈنس سے بات. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ساری چیزیں ہیں. اب آپ سے ہر چیز میں ڈسکس اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میری فیملی ہیں، اور میں بالکل فیملی کی طرح ہی یقین کریں میں بات کر رہا ہوں، اور بالکل مطلب کھلے دل سے بات کر رہا ہوں. کوئی اس میں بناوٹ نہیں ہے، کوئی اس میں دکھاوا نہیں ہے، کوئی اس کا پرپس نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ یار بہت 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 دماغ پہ اسٹریس ہے، بہت زیادہ پریشان ہوں. مطلب اللہ صحت دے، تندرستی دے. جن حالات سے میں گزرا ہوں اور جن حالات سے میں گزر رہا ہوں، کوئی اور اگر ہو میری جگہ تو یقین کرے کہ وہ کچھ کر لے گا اپنے آپ کو. بہرحال میں ایموشنل نہیں ہونا چاہتا، نہ میں کرنا چاہتا ہوں. میں نے بہت ہمت سے کام لیا ہے، اپنی پوری لائف میں نے ہمت سے گزاری ہے. بڑے بڑے مطلب معاملات زندگی میں آئے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو میں نے صرف اور صرف اللہ پہ یقین رکھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درود پاک کو ہمیشہ جب بھی مصیبت ہوئی میں ورد کرتا رہا. نماز کو میں نے جو ہے مددگار اپنا بنایا، نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی. تو بڑے بڑی چیزیں مطلب ایسے گزر گئیں جیسے پتہ ہی نہیں چلا. تو آپ سب کو بھی میں اس اپنے چینل کے تھرو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ اللہ آپ کو بھی نمازی بنائے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ سچے دل سے میرے لیے دعا بھی کریں، اور جو نہیں پڑھتے تو وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت ہے. اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے عبادت کی طرف راغب کریں، کیونکہ یہی دل کا سکون ہے، یہی وہ ہے، ساری چیزیں اسی میں ہیں، باقی کہیں بھی سکون نہیں ہے. خیر، ٹاپک سے بات
ہٹ رہی ہے. باتیں میں بتاؤں نا کہ بنانے میں بہت وہ باتیں مجھ سے جتنی کرا لو بیک ٹو دا کیمرہ، اگر کیمرے کے سامنے آ جاؤں تو میرے یہ الفاظ نہیں نکلیں گے. اور میں بالکل وہی بات ہے کہ ایسے بات کر رہا ہوں کہ جیسے میں اپنی فیملی سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ فیملی تو اب رہی نہیں ہے، یعنی کہ ویسے فیملی نہیں رہی. باقی بچے ہیں، وائف ہے، لیکن اپنی اگر میں دنیا دیکھوں تو میں بالکل اکیلا ہوں. اگر وائف اور بچوں کو میں ہٹا دوں تو پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. بہن بھائی ہوتے ہوئے بھی مطلب ملنا جلنا نہیں ہے. اور میں بس اس کی بھی کوشش کروں گا کہ کیونکہ میں خود بہت کرائسس میں رہا، بہت سارے معاملات میں رہا، معصوم بچے ہیں چھوٹے ساتھ، تو ان کو بھی دیکھنا، ان کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا. تو ان کو ان سے نکالنے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ساتھ رہنا کرنا، میں خود ذہنی طور پہ بہت ڈسٹرب تھا. تو اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں میں صحیح انشاءاللہ کروں گا. آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا، آپ لوگوں کا فیڈ بیک رہے گا، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی رہے گی، تو میں اپنے ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ صحیح کروں گا. ظاہر سی بات ہے کہیں کوئی بندہ ایکٹیو کسی چیز میں ہو جاتا ہے تو اس کا مائنڈ بھی پھر ڈائیورٹ ہوتا ہے. اگر وہ کہیں ٹینشن میں ہوتا ہے، کسی اور چیزوں میں ہوتا ہے، کچھ خیالات آ رہے ہوتے ہیں اس کو الٹے سیدھے، تو وہ اس سے بھی ڈائیورٹ ہوتا ہے ذہن، اور کہیں کچھ کسی سے نہیں کہہ سکتا تو انسان کہتا ہے کہ چلو یار میں اپنے یوٹیوب فیملی سے بات کروں. تو چینل بنانے کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ میں اپنے دل کی بھڑاس نکال لوں، دل کے پھپھولے پھوڑ لوں. تو بہرحال اب اسٹوری تو اسٹارٹ ہو نہیں سکتی کیونکہ آلریڈی 7 منٹ کی جو ہے وہ ویڈیو بن چکی ہے، اور نیکسٹ ویڈیو میں پھر اسٹوری کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے میں نے اسٹوری کو ختم کیا تھا پارٹ 2 میں. اچھا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی میرے چینل پہ آئے وہ شروع سے مطلب ویڈیو اگر سنے گا، کیونکہ اس میں وائس ہے، اس میں دیکھنے کا کچھ نہیں ہے، تو اس کی سمجھ میں آئے گا. تو اگر کوئی میری تیسرا پارٹ میرا دیکھے تو وہ پہلا پارٹ پہلے دیکھ لے، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ پارٹ، ترتیب سے اگر وہ دیکھے گا تو اس کو مزہ بھی آئے گا اور سمجھ میں بھی آئے گی بات. تو اس میں جو ہے آپ ترتیب قائم رکھیں. اور اب اس میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتا ہوں تاکہ یہ بھی ایک پارٹ بن جائے، 4تھ پارٹ. تو میں نے جیسے بتایا تھا کہ میری جو جاب ہے وہ اس میں یو ٹی ایس بس میں میری لگ گئی تھی ایز اے کنڈکٹر، اور وہاں جو ہے شفٹ وائز کام ہوتا تھا. 2 شفٹیں ہوتی تھی، تو ایک شفٹ میری جو شفٹ تھی وہ صبح سے دوپہر کی تھی، پھر میں کالج چلا جاتا تھا. تو اسی دوران پھر میرے پر ایک بہت بڑی مطلب قیامت ٹوٹی، اور میرے والد صاحب جو کہ بیمار بھی تھے کافی ٹائم سے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. 2005 کی بات ہے، اور میں اس وقت جاب پہ تھا. مجھے کال آئی گلی کے ایک لڑکے نے مجھے کال کی کہ خان تمہارے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، تم فوراً گھر آ جاؤ. دوپہر کا ٹائم تھا، 3 یا 4 بجے کا. میں بس ختم ہی کر رہا تھا، کام میرا ہو گیا تھا، بس وہ حساب کتاب میں جو کیش ہوتا ہے اس کو کروا رہا تھا. تو میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ خیر کرے کہ ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. میں بالکل مطلب بے حواس سا ہو گیا، اور میں نے اس کو کہا کہ یار جلدی کرو، مجھے جانا ہے، میرے ابو کا فون آیا گھر سے، طبیعت خراب ہے. بہرحال تو پھر میں جیسے تیسے جو ہے وہ وہاں پہنچا گھر پہ. تو بس وہ منظر تو میں ابھی بھی بھول نہیں سکتا کہ جب میں گھر کے اندر انٹر ہوا، اور وہ پہلی یعنی کہ موت تھی ہمارے گھر میں. اور میں بتا نہیں سکتا، ابھی بھی میں وہ منظر اگر یاد کر رہا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیونکہ باپ، آپ کو پتہ ہے باپ کا کیا رتبہ ہے، اور باپ سے کتنا مطلب سپورٹ ہوتا ہے ایک اولاد کو. جن کے نہیں ہوتے ماں باپ، ان سے کوئی پوچھے، کوئی مجھ سے پوچھے کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے. باپ اگر چارپائی پہ بھی ہے نا، معذور ہے، تو پھر بھی باپ باپ ہوتا ہے.
ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ ہاں یار میرا باپ ہے. تو بہرحال میں جب انٹر ہوا تو ایک ابو جو ہے ان کے چارپائی پہ ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا، رو رہے تھے لوگ. میرے ریلیٹیو بھی آئے ہوئے تھے کافی، اور بھائی والے آئے ہوئے تھے، بھائی بھی آیا ہوا تھا. بھائی تقریباً 1-1.5 سال بعد آیا تھا، وہ اس کو خبر ملی تھی، تو بڑا بھائی. تو اس پہ بھی ایک سین کریٹ ہوا کہ وہ امی ایک دم روتی ہوئی آئیں، لپٹ گئیں، عرفان عرفان. یہ بالکل میں حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، میں کوئی اپنی وہ نہیں کر رہا. دیکھ یہ مجھ پہ الزام لگا رہا ہے، یہ تیرا بھائی کہہ رہا ہے کہ میں نے مار دیا تیرے باپ کو. میں اس وقت بتا نہیں سکتا کہ میری کیا کیفیت تھی. میں نے فوراً اس پہ، بڑا بھائی حالانکہ تھا، رسپیکٹ تھی، لیکن میں اس پہ چلایا. میں نے کہا یار کیا یہ کیا بول رہے ہو؟ یہ کیا امی ایسا کر سکتی؟ امی کو کریں گے؟ ابو کی تو طبیعت خراب تھی. نہیں تو اوپر آ، میں تجھے بتاتا ہوں. اور وہ مجھے زبردستی اوپر لے گئے. میرے تایا کے لڑکے بھی تھے، میرے کزنز بھی ساتھ تھے، اس کے سالے بھی تھے وہ، اور میرے کزن بھی لگتے تھے اس کے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بتا تو جب صبح گیا تو کیسی طبیعت تھی، کیا تھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا یار کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ کس وقت میں کیا بات کر رہے ہو یار؟ امی کی حالت دیکھو، وہ رو رہی ہیں، وہ تڑپ رہی ہیں، تم ان پہ الزام لگا رہے ہو اتنا گھٹیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور میں ان سے بہرحال تلخ کلامی ہو گئی میری، اور میں نے کہا آپ لوگ جاؤ یار یہاں سے، نہیں چاہیے ایسا، یہ کیا طریقہ ہے؟ اور میں ان سے بہرحال لڑا، اور میں نے ان کو بولا کہ میں نے کہا جاؤ، جس تدفین ہو نکلو یہاں سے، نہیں ہے ضرورت اس طرح کی باتیں کر رہے ہو تم لوگ. میں مطلب شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اور میں نے پھر اپنی امی کو گلے لگایا. میں نے کہا امی پریشان مت ہو، میں ہوں آپ کے پاس، میں سب کچھ سنبھال لوں گا، آپ ٹینشن مت لو. بہنیں بھی رو رہی تھیں، 2 بہنیں تھیں میری، ایک کو ڈیورس ہو گیا تھا اور ایک کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ جاب کر رہی تھی میڈیسن کمپنی میں. تو مجھ سے خیر بڑی تھی دونوں بہنیں. تو کچھ محلے کی عورتیں تھیں، کچھ ہمارے دور کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے. رشتہ دار بھی ہم سے کوئی اتنا ملنا جلنا نہیں رکھتے تھے، اور باقی یہ بھائی وغیرہ تھے. تو بہرحال وہ تدفین کا جو ہے وہ پروسیس پورا ہوا. اور جیسے ہی وہ تدفین ہوئی تو بھائی والے بھی چلے گئے، تایا والے بھی چلے گئے، محلے والے بھی چلے گئے. کچھ ایک آدھ عورت ربڑ کی بیٹھی ہوئی تھی. اور کرتے کرتے بہرحال پورا گھر، پہلے دن کی بات بتا رہا ہوں میت کا، کہ پورا گھر جو ہے وہ خالی ہو گیا. اور صرف گھر میں کون تھا؟ میں تھا، میری بہنیں تھیں، میری امی تھیں، اور 1-2 عورتیں شاید مجھے یاد پڑتا ہے محلے کی تھیں. تو وہ بھی پھر ظاہر سی بات ہے چلی گئیں مغرب کے بعد. اور گھر میں ایک عجیب سا سناٹا سا. امی میرے پاس آئیں، بیٹا تو اپنے دوستوں کو بلا لے، ان کو ذرا یہاں روک، تھوڑا سا باتیں کرو تم لوگ، ہمیں تو عجیب سا لگ رہا ہے، عجیب سا فیل ہو رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، خوف آ رہا ہے، میت کا گھر ہے، کوئی بھی نہیں ہے. پھر میں نے دوستوں کو بلایا، پھر ہم لوگ وہاں بیٹھے، پھر وہ لوگ سو گئے. میں نے کہا صبح چلے آنا ہے تم لوگ. مجھے بھی تھوڑا عجیب لگ رہا تھا، ابو کی یاد بھی آ رہی تھی، سب کچھ رپیٹ ہو رہا تھا. اور اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ صبح ہوئی. پھر ناشتہ وغیرہ کروا کے اس ساری چیزیں ہوئیں. پھر کچھ دن کے بعد یہ ہوا کہ امی کو میں نے کہا امی اب آپ بالکل، میں تو یعنی کہ یہ سمجھ لگا یار میں مرد ہوں، بھائی چھوٹا ہو بڑا ہو لیکن مرد ہوتا ہے، بڑا ہی ہوتا ہے وہ. تو اب میں نے کہا میں اپنی امی اور بہنوں کا خیال رکھوں گا، میں ان کو سنبھالوں گا. میں نے کہا امی جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی چیزیں میرے ساتھ ڈسکس کریں، ابو کا کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ میرا بھائی بینک میں تھا، اور جس بینک میں میرے ابو تھے وہیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ وہاں سے وہ کوئی کارستانی کرے، یا باخدا میرا یہی تھا کہ میں نے کہا یار کوئی ڈبل کراس نہ کر دے میرا بھائی. تو میں نے اپنی امی سے پوچھا بھائی مجھے بتائیں، میرے علم میں لائیں کیا ہے کیا نہیں، ابو کے پیسے کا کیا ہے، پینشن کا کیا ہے، جو بھی چیزیں ہیں مجھ سے کلیئر کرا. تو اس وقت تو میری امی نے کچھ نہیں کہا، بولا ہاں یہ ہے، ایسا ہے، اتنے پیسے ملے ہیں، میں نے ایسے رکھوا دیے. بعد میں جب وہ کمرے میں جاتی تھیں، یعنی کہ رات میں بہنیں ساتھ ہوتی تھیں، اور پھر وہ صبح ان کے تاثرات کچھ اور ہوتے تھے، ان کے بات کرنے کا انداز کچھ اور ہوتا تھا. اور وہ سمجھتی تھی کہ جیسے کہ شاید میں کسی لالچ میں یا کوئی نقصان پہنچانے کے یا اپنی حکمرانی جمانے کے چکر میں ہوں، ایسا ان کا
خیال مجھے تو خیر ظاہر نہیں ہونے دیا، یہ تو بات کی بات ہے جب مجھے ظاہر ہوا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ ایسا ان کو خیال آتا تھا۔ تو پھر بہرحال کرتے کراتے دن گزرتے گئے، اور کچھ دن بعد جو ہے وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری بہن بڑی والی جس پر ڈیورس ہو گیا، وہ اپنے سابقہ شوہر سے فون پہ باتیں کرتی تھی۔ کافی ٹائم چل رہا تھا، لیکن مجھے بہرحال وہ پتہ چلا، تو کیونکہ ایک رشتہ ختم ہو گیا اور اس رشتے کو دوبارہ وہ کرنا، اور ایسا بھی سننے میں آیا تھا کہ وہ گھر پہ بھی ایک دو بار آیا میری غیر موجودگی میں ملنے کے لیے، کچھ چیز دینے کے لیے، اور اس طرح سے مطلب اس سے تعلق بنا کے رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے پھر بٹھا کے بات کی امی کو، اور میں نے کہا امی یہ سب چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اس کو آپ پلیز روکیں، بڑی بہن ہے، میں نہیں کہہ سکتا، آپ بڑی ہیں گھر کی، اب آپ کہیں، اس کو منع کریں۔ تو امی نے بھی صفائی پیش کری کہ نہیں وہ تو صرف بات کرتا ہے، وہ تو بس ایسے ہی ہے، کچھ نہیں ہے، وہ نہیں۔ میں نے کہا دیکھیں، اگر شادی دوبارہ کرنی ہے تو ایک اسلام میں طریقہ ہے، حلال کر کے اور اس کو دوبارہ جائز کیا جاتا ہے اس رشتے کو، کیونکہ میں دعوت اسلامی سے بھی میرا تعلق اس وقت تھا بہت گہرا، میں رہتا تھا ان کے ساتھ، تو مجھے کچھ چیزوں کا پتہ چل گیا تھا، حالانکہ اتنا میں بڑا نہیں تھا، 21 سال کا ہوں گا، 22 سال کا ہوں گا، تو مجھے ان چیزوں کا علم ہو گیا تھا۔ تو میں امی کو میں نے سمجھایا بڑے پیار سے، میں نے کہا امی یہ غلط ہے، دیکھیں اب میں نے کہا میں ہی ہوں اس گھر میں، اور وہ سنا کہ گھر پہ بھی آتا ہے، غلط ہے۔ میں نے کہا یہ بولا نہیں ہوتا ایسے ہی، بس کوئی چیز ویز دینی ہوتی ہے، تو میں نے کہا نہیں امی غلط ہے، وہ گھر پہ نہیں آنا چاہیے۔ میں نے بڑے پیار سے یہ بات بول دی، لیکن وہ بات امی کو ایسی کھلکی کہ وہ سمجھی کہ پتہ نہیں بھائی اب ہم پر حکمران بن گیا ہے، اور وہی ان کی سوچ نگیٹو کر دی گئی امی کی، اور اس طرح کرتے 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 ان کو ایسا بنا دیا، کیونکہ وہ ویسے ہی ڈسٹرب تھی ہم ابو کی ڈیتھ کے بعد، اور پہلے بھی وہ غصے میں اور ہائی بلڈ پریشر میں اور بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں، تو وہ میرے خلاف ان کو کر دیا کہ یہ تو مطلب ایسا ہے کہ یہ ہمیں یا تو مار دے گا اور ساری چیزوں پہ قبضہ کر لے گا، یا ہمیں یہ بالکل دبا دے گا، کر دے گا، کیا اللہ جانے کیا ان کو وہ پٹی پڑائی، تو وہ اس طرح کی چیزیں کرنے لگیں کہ وہ مجھ سے گھبرانے لگیں، ڈرنے لگیں، چیزوں کو چھپانے لگیں، تو مجھے تو خیر میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، بہرحال تو پھر وہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ میرے منع کرنے کے باوجود جو ہے وہ بندہ آیا، اور پھر میں نے بہن سے سختی سے بات کی، میں نے کہا یار، میں نے پیار سے سمجھایا، امی آپ سے بھی میں نے بولا، میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے یار، وہ کیوں آتا ہے یہاں پر، اور اگر رکھنا ہے تعلق تو شادی کرو حلالہ کر کے، اور جو عدت ہے وہ پوری کر کے، اور اس کو جائز کرو رشتے کو، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں کرے اس طرح، یہ چیزیں میں کتنی بار سمجھا چکا ہوں، میں نے تھوڑا سا، کیونکہ میں غصے میں تھوڑا آ کر ہائپر ہو جاتا ہوں، اور بات بھی ایسی تھی، تو میں نے پھر تھوڑا اس میں بولا، تو بس وہ میرا بولنا جو ہے نا، وہ چیخنا میرا تھوڑا سا ایسا ہو گیا، کیونکہ ان کو تو ویسے ہی خوف ان کے دماغ میں ڈال دیا تھا، اور جب میں تھوڑا سا ہارش ہوا، تھوڑا چلایا، تو ان کو یہ لگا کہ بھائی اب یہ ہمیں جینے نہیں دے گا، یہ تو بھائی اب اس کے ساتھ رہنا جو ہے نا بہت مشکل ہو جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا، میں جیسے ہی جاب پہ نکلا ہوں صبح، دوپہر کو مجھے کال کرتی ہیں کہ بیٹا تو ادریس کے گھر پہ آ جانا، میرے بڑے بھائی کا نام ادریس ہے، ادریس کے گھر پہ آ جانا، وہ رہتا تھا سرجانی ٹاؤن میں، فلیٹ تھا اس کا، ہم لوگ وہاں آ گئے اور اب یہیں رہیں گے، ہمیں تو اس گھر میں خوف آتا ہے، اس گھر میں ہم نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا امی میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اگر آپ کو جانا بھی تھا تو آپ کہیں اور، ادریس کے گھر میں نے کہا اس سے تو میت والے دن میں لڑا ہوں آپ لوگوں کے لیے ہی، الزام وہ اتنے گھٹیا لگا کے کیا، اور میں نے کہا آپ اس کے گھر چلی گئی، اور میں کیسے اس کے گھر پہ رہوں، اور میں اس طرح کا نہیں ہوں، میں بھابھی سے بڑا مطلب، حالانکہ میری کزن تھی لیکن پھر بھی میں بڑا مطلب پردہ اور اس چیز کو، کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دعوت اسلامی سے میرا تعلق تھا، تو میں ان چیزوں کو بڑا مطلب لیتا تھا سیریسلی، اور پھر ویسے بھی مجھے نہیں رہنا کہ ایک بندے سے میں لڑائی کرا جھگڑا کرا اور میں اس کے گھر پہ جا کے رہوں، اس کے گھر پہ روٹیاں توڑوں۔ امی نے کہا بھائی یہاں آ کے رہو، یہیں کھانا کھائیں گے، یہیں کھائیں گے۔ میں نے نہیں امی کیا ہو گیا، میں کہا نہیں ایسا نہیں کریں، اور میں پھر میں نے کہا آپ لوگ یہاں آ جانا، میں نے کہا میں وہیں ہوں، اور یقین کریں آپ
کہ میں اس گھر میں، جس گھر میں میری ماں بہنیں ہوتے ہوئے ان کو خوف آتا تھا، میں نے 3 مہینے اس گھر کے اندر کس طرح گزارے، اگر وہ بھی میں یہاں ڈسکس کروں تو آپ یقین نہیں کرو گے. میں یہی انتظار میں کہ یار آج آ جائیں گی، کل آ جائیں گی، پرسوں آ جائیں گی، جب فون کرو ہاں ہاں ہم آ جائیں گے، 1-2 دن میں آ جائیں گے، 1-2 دن میں آ جائیں گے، تو یہاں آ جا. میں نے کہا نہیں میں وہاں نہیں آؤں گا، آپ لوگ یہاں آ جاؤ. گھر میں نے کہا خالی ہے، آپ یہاں آ جاؤ. جو دروازے کچھ لاک کر کے گئی ہوئی تھی وہ ویسے ہی لاک ہوئے ہیں. اتنی بھی مجھے عقل نہیں کہ میں یہ سمجھ سکوں کہ اب وہ کبھی نہیں آئیں گی. میں یہ سمجھ آ جائیں گی، آ جائیں گی. اچھا اس دوران جو ہے وہ رمضان بھی آیا، اس دوران عید بھی آئی. عید پہ میں نے دیکھا کہ سب خوشیاں منا رہے ہیں. چاند رات پہ دیکھا، وہ چاند رات بھی میں نے اکیلے گزاری، وہ رمضان بھی میں نے اکیلے گزاری. میں جو ہے وہ کنڈکٹری جب کر رہا تھا اس دوران بھی وہ بسیں جو ہیں وہ بند ہو گئی تھیں، بینک والے اٹھا گئے تھے، مقروض ہو گئے تھے وہ نئی گاڑیاں. تو پھر ہم ایک اور بس پہ گئے، وہ بالکل مطلب لوکل بس کی طرح تھی، UTS 3. سرجانی ٹاؤن سے کورنگی جاتی تھی. کورنگی وہ بالکل اینڈ میں چکرا گوٹ سے اور آگے جہاں جنا ہاسپٹل ہے کورنگی میں. کراچی کا کوئی ہو تو اسے پتہ ہوگا، بہت آخری کونا ہے کراچی کا. وہاں جاتی تھی وہ، تو وہ پوری کھچا کھچ بھری ہوئی، مطلب بالکل رش، اور اس میں ٹکٹ کاٹنا، آوازیں لگانا، پورا وہ جو لوکل کنڈکٹر ہوتا ہے وہ حالت ہو گئی تھی. لیکن ظاہر سی بات ہے پیسہ کمانا تھا اور فیلڈ اب یہ پکڑ لی تھی اور کچھ آتا نہیں تھا. تو وہ میں نے کیا. پھر اسٹاپ کے اوپر میں سویا کیونکہ میں گھر نہیں جاتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا. میں نے کہا یار میں اکیلے، اگر کبھی گھر ہو بھی تو وہ ٹی وی آن کر کے میں سوتا تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی، خوف آتا تھا. جیسے میت کا گھر تھا، ابھی اتنے دن ہوئے بھی نہیں تھے، 10-15 دن ہی ہوئے تھے ابو کا انتقال کو، اور پورا اتنا بڑا گھر اوپر نیچے، تو بڑا مطلب ہوتا. تو میں گھر نہیں جاتا تھا. پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ صبح وہ 3-4 گاڑیاں ہوتی تھیں، وہ کنڈکٹر وہیں سوتے تھے، تو جو وہاں سوتا تھا اس کو گاڑی مل جاتی تھی. اور مجھے تو ظاہر سے تو پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ میرا تو گزارا ہی اسی سے چل رہا تھا جو 400-500 روپے ملتے تھے. ورنہ میں پھر کیا کرتا، کیسے کھاتا، کیسے پیتا، کیسے رہتا. اور میں بس اسی انتظار میں کہ امی آج آ جائیں گی، کل آ جائیں گی، آج آ جائیں گی، کل آ جائیں گی. اور میں اس وقت اتنی عقل بھی نہیں تھی، اور میں یہی بس سوچتا رہا میری ماں ہے یار، میری ماں کیوں مجھے چھوڑ کے جائیں گی، وہ آ جائیں گی، آ جائیں گی. لیکن وہ نہیں آئیں، نہیں آئیں. اور پھر ایک وقت میں نے مائنڈ بنایا، میں نے کہا شاید امی اب نہیں آئیں گی. اور میرا بھی بس یہ تھا کہ میں گیا نہیں، میں ملا نہیں. میں بڑا انا والا تھا، مطلب انا میں بہت تھی. اور بس وہ بھائی کا مجھے جو میت والے دن میرا اور وہ ہوا نا، تو بس وہ اس کی وجہ سے میں وہ ہو گیا، بہت زیادہ دماغ پہ میں نے مطلب اس بات کو ڈال لیا. اب دیکھیں میں آپ لوگوں سے بات کرتے کرتے بہت ٹائم ہو گیا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ اتنی لمبی گفتگو کوئی سنتا نہیں ہے. تو پھر اس کو نیکسٹ ویڈیو میں اب کرتے ہیں. تو اب یہاں سے ہے کہ بھائی کے گھر گئے ہوئے امی کو 3 مہینے ہو گئے، اور پھر 3 مہینے کے بعد میرے ساتھ جو ہوا میں وہ اب آپ سے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کروں گا کہ اس کے بعد کیا ہوا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور کوئی بات اگر بری لگی ہو یا کوئی بات غلط کہہ دی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں، آپ لوگ بہت مہان ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت سینئر ہیں، بہت جونیئر ہوں. تو پلیز مجھے آپ لوگ فیڈ بیک دیں، سپورٹ کریں. میرا بس یہی ہے کہ یار میری ایک فیملی بن جائے جس سے میں بات کر سکوں، جن سے میں اپنے حالات جن کے سامنے رکھ سکوں، جس سے میں شیئر کر سکوں. ابھی میری جو 2 ویڈیوز پہ 2 ویوز آئیں، یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے. میں نے کہا 2 لوگوں نے تو مجھے سنانا ہے، 2 لوگوں نے تو مجھے سنانا. انہوں نے نہ لائک کیا، نہ شیئر کیا، نہ انہوں نے سبسکرائب کرا، لیکن پھر بھی مجھے خوشی کہ یار سنا تو انشاءاللہ لوگ لائک بھی کریں گے، لوگ سبسکرائب بھی کریں گے. جیسے جیسے لوگوں کے دلوں میں بات اترے گی، کیونکہ میں تو بالکل سچی بات، اور کوئی اسکرپٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس. میں بس جو میرے حالات سے میں گزرا وہ سب چیزیں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں. تو بس اب آپ لوگ اس کو کیسے پسند کرتے ہیں، کیسے لائک کرتے ہیں، آپ کے اوپر ہے. باقی میں انشاءاللہ سامنے آ کر بھی بات کروں گا. سامنے آ کے اگر مجھ سے بات ہوگی نہیں، اس لیے میں نہیں آ رہا، کیونکہ یہ بہت اہم باتیں، یہ جب میں سب ڈسکس کر لوں گا تو پھر انشاءاللہ سامنے بھی میں آؤں گا. ابھی میں سامنے آؤں گا نا، میرے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلیں گے، دماغ خراب ہو جائے گا، بات نہیں کر پاؤں گا. تو اس لیے میں سامنے نہیں آ رہا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنی پوری اسٹوری وہ کر دوں
تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یار میری کیا لائف رہی ہے، کس طرح سے میں نے سروائیو کیا ہے، کس طرح سے پھر اپ اینڈ ڈاؤن آئے، اور اس سے پھر میں نے گھبرایا نہیں اور کس طرح سے وہ کرا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسی رہی اور کیسے مطلب ساری چیزیں ہوئیں، یہ سب چیزیں میں آپ سے ڈسکس کر کے، اور پھر انشاءاللہ، اور پھر کانفیڈنس بھی آ رہا ہے نا، بات کر رہا ہوں تو کانفیڈنس آ رہا ہے، تو پھر میں آہستہ آہستہ پھر سامنے بھی انشاءاللہ آؤں گا. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ.